بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ رب العزت اس کائنات کے خالق، مالک اور رازق ہیں۔ اللہ رب العزت کے سوا کوئی اس دنیا کے اندر موجود انسانوں کا کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتا۔ شعبان کے ان ایام میں اللہ رب العزت سے اپنے مسائل کو حل کروانا بہت آسان ہے۔ اللہ رب العزت تو ہر وقت بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ بندہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائے تو اس کے مسئلے خود بہت حل ہو جائیں گے۔ ہماری ویڈیوز میں بیسک جو کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر بچہ بار بار کے تذکرے سے باہر بابا نہیں ہے لیکن اسے ڈر رہا ہوتا ہے، باہر ڈاکی نہیں ہے لیکن پھر بھی اسے ڈر رہا ہوتا ہے کہ سن کے اس کا یقین بن جاتا ہے، تو ہماری ویڈیوز میں اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی کو سن کر آپ کا وہ یقین بن جائے کہ اللہ رب العزت ہی میرے مسئلے حل فرمانے والے ہیں، اور میرے اللہ چاہیں تو ایک لمحے میں میرے سارے مسئلے حل فرما دیں، مجھے سکون دے دیں، راحت دے دیں، پریشانیوں کو دور کرنے والی اللہ رب العزت کی ذات۔ جتنے بھی آپ کے مسائل ہیں، شوہر کا مسئلہ ہے، شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنے والی اللہ رب العزت کی ذات ہے، ساس کے دل میں محبت پیدا کرنے والی اللہ رب العزت کی ذات ہے، دلوں کو جوڑنے والی اللہ رب العزت کی ذات ہے، اولاد دینے والی اللہ رب العزت کی ذات ہے، زندگی دینے والی، موت دینے والی اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے دونوں دے، جس کو چاہے کچھ نہ دے، اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہیں۔ اللہ رب العزت صمد ذات ہیں، بے نیاز ذات ہیں۔ اللہ رب العزت کسی کے محتاج نہیں، ساری کی ساری دنیا، ساری کی ساری انسانیت، ساری کائنات اللہ رب العزت کی محتاج ہے، اور اللہ رب العزت کرنے میں کسی کی بھی محتاج نہیں۔ جو ہوا اللہ کے حکم سے ہوا، جو ہو رہا ہے میرے اللہ جی کے حکم سے ہو رہا ہے، اور اللہ رب العزت کے حکم سے ہی آئندہ بھی ہوگا۔ ہر چیز اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے۔ زمین و آسمان کا نظام، چاند سورہ ستاروں کا نظام، ہواؤں کا نظام، پانی پر چلنے والوں کا نظام، زمین پر چلنے والوں کا نظام، اور دو پاؤں پر چلنے والوں کا، چار پاؤں پر چلنے والوں کا، تیرنے والوں کا، رینگنے والوں کا، اڑنے والوں کا، ہر چیز کا نظام اور ان کا رزق اور ان کی تخلیق، ہر چیز اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ جس کو چاہیں جیسا چاہے بنا دے، جیسا چاہے رنگ دے، جیسا چاہے صورت دیں، جیسے چاہے اوصاف دیں، جیسے چاہے اللہ رب العزت اس کو کوالٹیز دے دیں۔ اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہیں۔ درختوں کے پتوں کی تعداد کو جاننے والی ذات، سمندروں کے قطروں کو جاننے والی ذات، صحرا کے ریت کے ذروں کی تعداد کو جاننے والی ذات، ہواؤں میں اڑنے والے پرندوں کی تعداد کو جاننے والی ذات، ہر چیز کو جاننے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت آسمان کی بلندیوں سے زمین کی گہرائیوں تک جانتے ہیں کیا ہے۔ دیکھنے والی ایسی کامل ذات ہے کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو میں اب اور کسی کو نہیں دیکھ سکتا، مجھے سامنے دیکھ رہا ہوں تو پیچھے نظر نہیں آتا۔ اسی طرح میرا سننا ناقص ہے، میں بات کر رہا ہوں، ہمارا سننا ناقص ہے، میں بات کر رہا ہوں، آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے، میرے ساتھ ایک اور بندہ بات کرنا شروع کر دے، آپ کو دونوں کی سمجھ نہیں آئے گی، اور ساری کی ساری کائنات ایک وقت میں، ایک لمحے میں سب کو اللہ ہر چیز کو گویائی دے دیں، اور وہ سارے کے سارے ایک وقت میں سارے کے سارے اللہ سے مانگیں، اپنی اپنی زبانوں میں، اپنے انداز سے، اپنے اشاروں میں۔ اللہ رب العزت ایک لمحے میں، ایک وقت میں ان سب کو وہ سب کچھ عطا فرما دیں گے جو وہ چاہتے ہیں۔ میرے اللہ اس قدر طاقت والے ہیں، اور میرے اللہ کا کوئی مقابل نہیں، اللہ رب العزت کا کوئی ثانی نہیں، اللہ رب العزت کا کوئی شریک نہیں، نہ صفات میں شریک، نہ اللہ رب العزت کی ذات میں شریک۔ اللہ رب العزت جیسا کوئی نہیں، اللہ رب العزت واحد ہیں، اللہ رب العزت احد ہیں، اللہ رب العزت صمد ہیں۔ صمد وہ ذات ہوتی ہے، وہ بے نیاز ذات ہوتی ہے، جس کے بغیر کسی کا کوئی کام نہ ہوتا ہو، اور جس کے سارے کام سب کے بغیر ہو جاتے ہوں۔ اس ذات سے میں اور آپ جڑے ہیں، اس ذات سے میں نے اور آپ نے مانگنا ہے۔ آپ دیکھیے دنیا میں 500 کروڑ سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کو مانتے ہی نہیں۔ اللہ پاک ان کو بھی کتنی نعمتیں، کتنی راحتیں دیتے ہیں، وہ بھی مانگتے ہیں تو ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ جو اللہ کو ماننے والے ہیں، ان کے مسئلے حل کیوں نہیں ہوتے؟ کیوں انہیں لمبے لمبے وظیفے کرنے پڑتے ہیں؟ خدارا میں اس بات کو بار بار عرض کر رہا ہوں کہ آپ وظائف سے نکلیے۔ جس طرح 15 شعبان گزری
اور 15 شعبان میں 6 نوافل کو ایڈ کیا گیا اور ان کا بڑا اہتمام کیا گیا، یہ تو کسی سنت سے ثابت نہیں، جی بزرگوں نے کہا ہے، جی بڑوں نے کہا ہے، علماء نے کہا ہے اللہ رب العزت سے مانگو۔ علماء نے تو فرمایا ہے کہ نفلی عبادات کرو، اور ان علماء نے تو فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت سے دعائیں مانگو، لیکن یہ مخصوص طریقے سے 2 نفل پڑھو اور اس میں یہ صورتیں پڑھو اور اس کے بعد سورہ یاسین پڑھ کے 21 مرتبہ سورہ اخلاص اور اس طرح کے بہت ساری چیزیں ایڈ کی گئی، تو ان کا کیا ان کی حیثیت ہے جب شریعت میں ان چیزوں کو نہیں رکھا گیا؟ یاد رکھیے، اگر آپ نے آج اپنے آپ کو درست نہ کیا تو آج سے کچھ سالوں بعد یہ وظیفے فرض کے طور پہ کیے جائیں گے۔ اس لیے میں خدا را آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر مسئلے کا حل چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مسائل کا حل بتایا ہے وہ اعمال اسلامی خبر آسام وظیفہ آفیشیل پر کروائے جاتے ہیں، لیکن اس طرف کوئی آنا ہی نہیں چاہتا، ہم تو شارٹ کٹ وظیفے چاہتے ہیں ہمارے مسئلے حل ہو جائیں۔ تو پھر میں آپ سب کو کھلی آزادی دیتا ہوں، آپ جتنا چاہے وظیفے کر لیجئے، لیکن جب تھک جائے نا تو پھر اس راستے پر آئیے گا جو راستہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور وہ راستہ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی، پھر اس کے بعد درود پاک، پھر اس کے بعد دعا، پھر اس کے بعد پھر درود پاک۔ یہ 4 چیزیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہیں، اور اس میں صرف نماز کی پابندی اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ آپ نے اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی سنی، اس سے آپ کا یقین بنے گا۔ روزانہ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی سنتے سنتے صحابہ یہی تو کرتے تھے، وہ اللہ کی بڑائی یا بولتے تھے یا سنتے تھے۔ آپ بولیے اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی، نہیں بول سکتے تو سنیے تو صحیح۔ جتنے لوگ بھی میرے وظیفے دیکھ رہے ہیں، میں آپ سب کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، خدا را وظیفے چھوڑ دیں کرنا، وظیفے ہرگز نہ کریں، سنت اعمال کو اپنائیں۔ صبح فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھنا، مغرب کے بعد الف لام میم سجدہ سورہ ملک پڑھنا، سورہ واقعہ پڑھنا، یہ مسنون اعمال کریں، ضرور کریں، لیکن وظیفے نہ کریں۔ آپ کو کہا جاتا ہے سورہ اخلاص 21 مرتبہ پڑھو، تو کیا وہ سنت ہے؟ آپ ذکر کی نیت سے اس کو کرنا چاہتے ہیں، ضرور کریں، لیکن کب تک؟ مسئلہ گناہوں کی وجہ سے بگڑتا ہے، ہم پریشان گناہوں کی وجہ سے ہیں۔ ہمارے گناہ چھوٹیں گے تب جب اللہ رب العزت سے ہونے کا یقین ہوگا۔ یہ بار بار کے تذکرے سن کر بچہ باہر کتا نہیں ہے، باہر کو بابا نہیں ہے، پھر بھی بچہ اس سے ڈر رہا ہوتا ہے، حالانکہ باہر موجود نہیں، کیوں؟ اس کو یقین آ گیا۔ ہمیں بھی جب اللہ سے ہونے کا یقین آ گیا، ہمیں بھی جب اللہ رب العزت کے ہونے کا یقین آ گیا، ہمیں جب یہ یقین آ گیا کہ میرے اللہ کے سوا کوئی میرا مسئلہ حل نہیں کر سکتا، تو پھر ہمیں در کے دھکے نہیں کھانے پڑیں گے، نام والدہ کے نام دے کر استخارے نہیں کروانے پڑیں گے۔ خدا را میں بتا کے تھک گیا ہوں، آپ وظیفے کر کے نہیں تھکے؟ اتنے لمبے لمبے وظیفے، میں آپ کو کتنے لوگوں کی فہرست دے سکتا ہوں جو پچھلے 5 سال میں نے دیکھے ہیں کہ وظیفے کرتے کرتے وہ قبروں میں پہنچ گئے اور ان کے مسئلے حل نہیں ہوئے تھے۔ شوہر کے لیے وظیفے کرتے کرتے ماں جی قبر میں پہنچ گئیں، شوہر وہیں کا وہیں، اور یہ آخرت کو سدھار گئیں۔ خدا را اللہ سے اپنا تعلق جوڑیے، نماز کی پابندی کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اپلوڈ ہونے والے وظائف میں میرا ذکر اللہ رب العزت کا سنیے، اس کے بعد دعا کریں۔ دعا کا طریقہ وہی ہے، درود پاک پڑھیں، ابھی ویڈیو مکمل ہو رہی ہے، آپ درود پاک پڑھیں، پھر اللہ رب العزت سے دعا کریں، آخر میں پھر درود پاک پڑھیے گا۔ بس اتنا ہی عمل ہے، اتنا ہی وظیفہ ہے، آپ کا ہر مسئلہ حل ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔